أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا إيمانا وفقها ويقينا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم استهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي اللهم إني أسألك العفو والعافية آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپیشن نیگلیکٹڈ سننا میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ الرحمن الرحیم الرؤوف ایکسٹریملی کمپیشنیٹ، بہت زیادہ مہربان، عظیم اور وسیع رحمت والا، سارے جہان میں اللہ کی رحمت، اللہ کی کیئر کے، اللہ کی محبت کے آثار ہیں۔ اور رحمت رب سبحانہ و تعالیٰ کی وہ عظیم الشان صفت ہے جو ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر نہیں ہے، اور اس بات پر رب سبحانہ و تعالیٰ کی حمد ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور مہربانی اور رحم کا معاملہ فرمایا ہے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے رحمت کا باعث ہیں، اور وہ ایک ایکسلنس لیول آف ہیومن بینگ کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ، تمام مخلوقات کے ساتھ انتہائی شفقت والے، انتہائی مہربان تھے۔ اور اللہ الرحمن الرحیم کی رحمت کا اظہار اس طرح سے بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ سکھایا گیا کہ مہربان ہونا، کمپیشنیٹ ہونا کیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خود الرحمن الرحیم ہے، اسی نے ہم انسانوں کے دلوں میں یہ مہربانی اور رحمت رکھی ہے، جس کی بنا پر مخلوقات ایک دوسرے سے رحمت کا اظہار کرتے ہیں، اور جانور اپنے بچوں اور پرندے اپنے گھونسلوں میں، اور انسان چونکہ تمام مخلوقات میں افضل ہے، اس لیے اس کو رحمت کا سب سے بڑا شیئر بھی دیا گیا، اور ساتھ ہی اس کو سکھایا گیا کہ کس طریقے سے وہ اپنے فیلو ہیومن بینگز کے ساتھ، دنیا کی تمام مخلوقات کے ساتھ کس طریقے سے رحم دل اور مہربان ہو، کیونکہ یہ رحمت، یہ مہربانی یا کمپیشن ہی ہے جس کی بنا پر ہم انسان کسی سے بھی تعلق استوار کر سکتے ہیں۔ انفیکٹ ہم میں سے ہر ایک کی اپنی ویل بینگ کے لیے، ہر انسان کی ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کائنڈ ہو، وہ کمپیشنیٹ ہو ٹورڈز ادرس۔ اور خاص طور پر آج کے دور میں، جبکہ ہیومینٹی ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت ہیومینٹی کی سب سے بڑی ضرورت کمپیشن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر یہ کائنڈنس، یہ کمپیشن رکھی ہے، اور یہ وہ میڈیسن ہے جو مجھے اور آپ کو اور ہر انسان کو ہیل کرتی ہے۔ اور یہ کمپیشن انسان اپنے ساتھ بھی کرتا ہے، اپنے ساتھ رحم دل ہوتا ہے، تبھی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ رحم دلی اور مہربانی کا معاملہ کر سکے۔ یاد رکھیے، سیلفشنس ایک سکنس ہے، اور اس کی میڈیسن کمپیشن ہے۔ کسی کے لیے قربانی کرنا
کسی کے لیے اس کی خدمت کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا، یہ ساری چیزیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی ایک انسان کے لیے ڈیفیٹنگ ہیں، یا بہت دفعہ لوگ اس طرح سے شو کرتے ہیں کہ شاید یہ کمزوری کا اظہار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کی کیئر کرنا، اپنے دل کے اندر رحمت رکھنا اور اس رحمت کا اظہار دوسرے انسانوں کے ساتھ انٹریکشن میں کرنا، یہ سب سے زیادہ فلفلنگ اور سب سے زیادہ سینس آف اچیومنٹ دیتا ہے اور سب سے زیادہ سکون بخشتا ہے۔ لیکن جب انسان بے رحم ہوتا ہے، اپنے ساتھ بے رحم ہوتا ہے، تو دوسروں کے ساتھ بھی بے رحم ہوتا ہے اور اس طریقے سے بے سکون ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو رحمت اور مہربانی سکھائی ہے وہ ہم اس کلاس میں سیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کمپائلیشن صحیح بخاری سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صحیح بخاری امام بخاری کی کمپائلیشن ہے احادیث کی، اور اس میں ایک چیپٹر ہے کتاب الادب، جس کو ہم اس کلاس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادب کا رحمت سے کیا تعلق ہے، یا ادب کا کمپیشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ اخلاق، وہ کردار، وہ رویے، وہ ادب آداب سکھائے ہیں جو اس جذبہ رحم کو پریکٹس کرنے اور مینیفیسٹ کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنے انٹریکشن سے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ادب آداب سے ہمیں سکھایا ہے کہ ٹرولی کمپیشنیٹ ہونا یا ٹرولی کائنڈ ہونا کسے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کے لیے بہت شفقت اور رحمت والے مہربان تھے، انہوں نے ہمیں رحمت اور شفقت کرنی سکھائی ہے، اور میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سیکھیں اور اپنے اندر کے اس جذبہ رحم کو پریویل کریں، اس کو اوپر لائیں، اسے چینل کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دیا ہے، اور اس کو ہم اپنے لیے بھی ہیلنگ کا ذریعہ بنائیں، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ نرم مہربانی کا، کمپیشنیٹ کا معاملہ کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ بھی ہیلنگ، ان کے لیے بھی ایک ہیلنگ کا سورس بنائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس بات پر شکر گزاری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اس بات پر شکر گزاری کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ تعلیمات سکھائیں جس سے ہمیں رحم کرنا آتا ہے لوگوں پر اور اپنے اوپر۔ تو ان تمام شکر گزاری کے احساس کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کے جو لیسن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویک ہم نے ٹائٹل جو ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے کتاب الادب میں وہ تھا باب ما یجوز من الشعر والرجز والحدائی وما یکرہ منہ، یعنی شعر و شاعری اور رجز، کس قسم کے شعر، کس قسم کی پوئٹری، کس قسم کے رجز اور کس قسم کی ہدی جو ہے وہ الاؤڈ ہے، اور کس قسم کی پوئٹری یا کس قسم کے رجز یا کس قسم کی ہدی جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ امام بخاری نے 3 الفاظ استعمال کیے تھے، شعر یعنی پوئٹری، اور پوئٹری ہم سب جانتے ہیں، رجز جو ہے وہ پوئٹری ہے جو بیٹل فیلڈ میں اپنی بہادری جتانے کے لیے پڑھی جاتی ہے، دشمنوں کو روب میں لانے کے لیے، اور ہدا یا ہدی جو ہے وہ موضوع کلام ہے جو اونٹوں کو ہانکتے وقت پڑھا جاتا ہے تاکہ وہ یہ کلام سن کر مست ہو جائیں اور خوب تیز دوڑیں، تو جب اونٹوں کو تیز دوڑانا ہوتا ہے تو پھر ہدی پڑھی جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعراء کے حوالے سے آیت بھی سورۃ الشعراء میں آتی ہے کہ شعراء کے پیچھے تو گمراہ لوگ لگتے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ اور حضرت ابن عباس نے اس کی ایکسپلینیشن اس طرح دی کہ یعنی شعراء جو ہیں وہ ہر لغو اور ہر بیہودہ بات میں جا گھستے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس قسم کے اشعار جو ہیں وہ پڑھنا الاؤڈ ہے، یا کس قسم کے اشعار ہم کہہ سکتے ہیں، یا اور کس قسم کے اشعار جو ہیں وہ منع ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے، یعنی وہ شعر، وہ پوئٹری پڑھنی الاؤڈ ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے پڑھے جائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں حسان بن ثابت اور عبداللہ بن رواحہ جو تھے وہ اسی قسم کے پوئٹس تھے جس میں وہ اسلام کی سربلندی کے لیے پوئٹری کہا کرتے تھے۔ حدیث ہم دیکھ رہے تھے 6145،
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر حکمتن، کہ بہت سے شعر یا کچھ اشعار بہت حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ سب وہ سچی بات جو حقیقت کے مطابق ہو، یعنی عقل مندی والے شعر، وہ شعر جن کے اندر عقل مندی کی کوئی بات کی گئی ہے، وہ شعر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے سے ایسے شعروں کی تعریف فرما رہے ہیں کہ کچھ شعروں میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، انسان کے لیے واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو کن شعروں کی اجازت ہے؟ وہ پوئٹری جو واعظ و نصیحت پر مبنی ہو، صداقت پر مبنی ہو، حکمت پر مبنی ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں باطل کی آمیزش نہ ہو۔ اور میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام دور جاہلیت کی باتوں کا تذکرہ کرتے، یعنی شعر پڑھا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات اسماعیل کر دیا کرتے تھے۔ یعنی اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شعر سنتے تھے اور خوش بھی ہوتے تھے۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ عرب لوگ ان کے یہاں بکس تو نہیں تھیں، ان کے یہاں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تو نہیں تھے، لیکن لنگوسٹکلی وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ لوگ تھے، اور ان کا بچہ بچہ پوئٹ ہوا کرتا تھا، اور جو ان کے ہائیسٹ اعلیٰ درجے کے پوئٹس ہوتے تھے ان کی پوئٹری کو وہ گولڈ کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکاتے تھے۔ اور ان کے بہت بڑے شاعر لبید نے جب اس کے سامنے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر جب اس کے سامنے پڑھی گئی تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اور اس نے شاعری ہی چھوڑ دی، رائٹ۔ اور حج کے موقع پر منا میں شعر و شاعری کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، پورے عرب سے لوگ آتے تھے، وہ اپنے پوئٹس کو لے کے آتے تھے، اور بڑی بڑی گیدرنگز ہوا کرتی تھی جس میں ایک دوسرے کے کلام کو سنتے تھے، ایک طرح سے لٹریری فیسٹیول ٹائپ ہو جاتا تھا یہ۔ لیکن جب قرآن مجید آیا تو وہ لوگ دنگ رہ گئے اور ان کی زبانیں گم ہو گئیں کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انیشلی انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں یہی کامنٹ کیا کہ یہ شعر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر یہ بات فرمائی کہ قرآن مجید کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، رائٹ۔ یعنی قرآن مجید جو ہے وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اور شاعری کہنا اس کی توہین ہے، رائٹ۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا اور آپ کے لیے یہ چیز زیبا بھی نہیں ہے۔ تو شعر کا جو اصل حکم ہے وہ کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ شعر جو ہے وہ ایک کلام ہے، اچھے شعر اچھے کلام کی طرح ہیں اور برے شعر برے کلام کی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک موڈ آف اسپیچ ہے، یہ جیسے کہ ہم بات چیت کرتے ہیں، اسی طرح پوئٹری جو ہے وہ ایک اسٹائل ہے کلام کرنے کا۔ تو جو اچھا شعر ہے وہ اچھا کلام ہے، اور جو برا شعر ہے وہ برے کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی شعر پڑھے ہیں؟ تو اس حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، برا بن عازب رپورٹ کرتے ہیں کہ میں نے خندق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مٹی خود اٹھا رہے تھے اور گرد و غبار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے بالوں کو ڈھک رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھنے بالوں والے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھ رہے تھے، لولا انت مہتدیتنا، یا اللہ اگر آپ ہدایت نہ دیتے تو کہاں سے ہدایت ملتی، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہم نماز پڑھتے، فانزلا سکینۃ علینا، اب ہمارے اوپر تسلی اتاریے، سکینت اتاریے، وثبت اقدامنا ان لاقینا، اور جب دشمن سے ہمارا ملاقات ہو تو ہمارے پاؤں جما دیجیے، ان الاعداء قد بغوا علینا، بے سبب یہ کافر ہم پر ظلم کے ساتھ چڑھائے ہیں، اذا اراد فتنۃ ابینا، اور جب بھی وہ ہمیں فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھ رہے تھے کس وقت؟ جب خندق کھودی جا رہی تھی، ٹرینچ کھودی جا رہی تھی، اور ٹرینچ کھودنا جب کھودتے ہیں زمین کو تو اس میں سے مٹی نکلتی ہے، تو پھر مٹی کو اٹھا اٹھا کر دوسری جگہ پھینکنی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھا رہے تھے، اور ان کے جسم مبارک پر گرد و غبار لگا ہوا تھا، اور اٹس اے ٹف جاب، لائک مٹی اٹھانا ایک ہیوی، ایک مشکل کام ہے۔ تو مشکل کام کے ساتھ جب آپ شعر پڑھنا شروع کر دیں تو وہ اس کام کو آسان کر دیتی ہے۔ تو ہم انہیں یہ دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوئٹری نہیں کرتے تھے یا پوئٹری نہیں پڑھتے تھے، لیکن
غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر سنتے تھے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ جب صحابہ کرام جاہلیت کے دور کی بات کرتے تھے تو پھر وہ شعر میں بات کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اگر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان من الشعر حکمہ، تو اگر کوئی شعر چاہے کسی نان مسلم نے ہی اگر کہی ہے اور اگر کوئی اچھی حکمت والی بات ہے تو پھر اس بات کو لیا جا سکتا ہے، اپریشیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، رائٹ؟ جیسے علامہ اقبال کی پوئٹری، جیسے اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی شاعری ایسی ہے کہ اس میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں مائنڈ کو اویکن کرنے والی باتیں ہیں، اور بہت ساری جو پوئٹری ہے اس میں تو یوں لگتا ہے کہ قرآن کی گویا عکاسی کر رہی ہے، قرآن کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے۔ تو ایسا کوئی شعر جس میں نہ کوئی شرکیہ بات ہو، نہ کوئی بےہودہ بات ہو، نہ کوئی جھوٹ بات ہو، اس میں کوئی وزڈم کی بات ہو، اس میں کوئی اویکننگ کی بات ہو، اس میں کوئی ایسی سچی بات ہو، تو اس کو پڑھنے میں، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر شعر میں کسی کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو یا پھر دین کی کوئی حد نہ توڑی گئی ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی بھی شعر لیا جا سکتا ہے، اس میں بات جو سمجھداری کی ہے یا حکمت کی ہے اس کو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ اور تو شاعری جو ہے وہ اوور آل یا جنرلی منع نہیں ہے، صرف اس شاعری کی ممانعت ہے جس کے میں دین کا نقصان ہوتا ہو۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک علاقے سے گزر رہے تھے کہ ایک شاعر شعر پڑھتا ہوا سامنے سے گزرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کو پکڑو، یا فرمایا کہ اس شیطان کو روکو، انسان کا پیٹ پیپ سے بھر جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ شعر سے بھرے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ گندے شعر جو ہیں وہ پیپ کی طرح ہیں۔ تو امام نووی کہتے ہیں کہ اہل علم کی رائے میں اس سے مراد یہ ہے کہ شعر کسی انسان پر قبضہ جما لیں اور اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، تو شعر جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان پوئٹری ایسی کر رہا ہے جو گندی ہے یا انڈیسنٹ ہے یا اللہ کے ذکر سے اس کو غافل کر رہی ہے، تو پھر اور وہ ہر وقت پوئٹری کیے جاتا ہے، تو پھر ایسی چیز جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھے شعری ہوں، لیکن اگر آپ بہت زیادہ انوالو ہو گئے ہیں، اتنے انوالو ہو گئے ہیں کہ آپ جو مقصد ہے زندگی کا وہ بھول رہے ہیں، تو پھر اب یہ پھر شاعری سننا یا شاعری کرنا یا پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے، رائٹ؟ حکمت والے شعروں کی مثالوں میں جو میجر مثالیں ہیں وہ تو یقیناً علامہ اقبال کی پوئٹری کی ملتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہمیں یقیناً کوئی نہ کوئی پوئٹری جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں حکمت کی بات ہے۔ اور علامہ اقبال کی شاعری جو ہے، خاص طور پر اگر آپ نے خطاب جوانان اسلام پڑھی ہے، اگر اب تو چونکہ اتنا رواج نہیں رہا ہے، لیکن ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ پوئٹری جو ہے علامہ اقبال کی ضرور پڑھی جائے، اور کچھ اسکولز میں تو کریکولمز میں بھی ہے، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اس کا کوئی رواج نہیں رہا ہے۔ پہلے تو باقاعدہ اسکولز میں 9th 10th کلاسز میں علامہ اقبال کی پوئٹری کریکولم میں شامل ہوتی تھی۔ اب جیسے یہ میں دیکھ رہی تھی خطاب بجوانان اسلام، اس میں علامہ اقبال نے جو شروع کی ہے یہ پوئٹری، وہ کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ینگسٹرز جو ہیں، مسلمان ینگسٹرز، ان کو کانٹمپلیٹ کرنے کی طرف ابھار رہے ہیں وہ، اور انہیں ریئلائز کرا رہے ہیں کہ ان کی جو لیگیسی ہے، ان کی جو شاندار سویلائزیشن ہے، وہ اس کا حصہ ہیں، اور اس سے ڈسکنیکٹ ہو کر وہ کس طرح ایک ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح ہیں جس کی کوئی منزل اور مقصد نہیں۔ یعنی بیسیکلی ان کو ریئلائز کرایا جا رہا ہے کہ ان کی اتنی شاندار سویلائزیشن اسلام ہے ان کے پیچھے، تو وہ اس کا حصہ ہے، تو اس سے کنیکٹ ہوں، رائٹ؟ اور اسی طریقے سے بہت آگے جا کے وہ کہتے ہیں تجھے اپنے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تو جو ڈفرینس ہے کیریکٹر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں اور آج کے نوجوان میں، اس کا فرق وہ بتا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی پوئٹری جو کہ اویکن کرتی ہو، جو کہ ریئلائز کرواتی ہو کہ آپ کہاں غلط کر رہے ہیں، تو یہ پوئٹری بیسیکلی حکمت کی پوئٹری۔ اور بھی ملٹیپل ایگزامپلز ملتی ہیں ان کی، بہت زبردست پوئٹری، اور اب تو شاید
اگر پوئٹری ان کی پڑھی بھی جائے تو بہت سارے لوگوں کو تو شاید سمجھ میں بھی نہ آئے، کیونکہ جو اردو ہے ہماری وہ بہت لو ہو گئی ہے، اس کا اسٹینڈرڈ بہت لو ہو گیا ہے. بہت ساری ہماری جو گفتگو میں انگلش کے الفاظ اتنے شامل ہو گئے ہیں کہ بہت دفعہ ہمیں یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، ہمیں بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی لینگویج کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، کیونکہ لینگویج صرف لینگویج نہیں ہوتی، اس کے ساتھ پوری سویلائزیشن ہوتی ہے، اس کے ساتھ پوری ہسٹری آتی ہے. تو جس کی بھی لینگویج ہم بولتے ہیں ان کی پوری سویلائزیشن یا ان کا پورا کلچر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. تو اٹس امپورٹنٹ کہ ہم اپنی لینگویج کے ساتھ، اپنی اردو کے ساتھ اور خاص طور پہ ایسی حکمت والی پوئٹری کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. اگلی جو حدیث ہے امام بخاری جو لے کر آئے ہیں وہ ہے حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن الاسود ابن قیس سمعت جندبا یقول. امام بخاری اپنے ٹیچر ابو نعیم سے رپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو صحابی رسول ہیں وہ جندب ہیں. جندب کہتے ہیں، یقول وہ کہتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، اور کیا ہوا؟ اس اصابہ حجر، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر لگی. حجر کہتے پتھر سے ٹھوکر لگی. فعثرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے. فدمیت اصبعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے خون بہنے لگا. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل انت الا اصبع دمیتی، تو ایک انگلی ہے اور کیا ہے جو زخمی ہو گئی. وفی سبیل اللہ ما لقیتی، کیا ہوا اگر مولا اللہ کی راہ میں تو زخمی ہو گئی. یعنی بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کنسول کر رہے ہیں، اپنے آپ سے ایک سیلف ٹاک کر رہے ہیں، اور جو بظاہر ایک چوٹ لگی تھی اور اچانک لگی تھی اس کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چھوٹا سا کر دیا. رائٹ، اور کیا کہا کہ ایک انگلی تو زخمی ہوئی ہے، یعنی سارا جسم تو ٹھیک ہے، اور یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسکالرز نے لکھا ہے کہ ہیومینٹی کے سب سے بڑے پازیٹیو تھنکر تھے، اور دس از ون آف دا ایگزامپل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے پازیٹیو تھنکر تھے. اور پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ چوٹ لگی ہے، اچانک لگی، آپ گر پڑے، خون بہنے لگا ہے، تو انہوں نے اس بڑی چیز کو ایک دم چھوٹا کر دیا اور پازیٹیو کر دیا کہ یہ تم ایک انگلی تو ہو، کیا ہو زخمی ہو، اور جو زخمی بھی ہوئی ہو تو کس کی راہ میں زخمی ہوئی ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں. یاد رکھیے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ان کی سیلف ٹاک تھی، یہ شعر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک رجزیہ کلام ہے، اتفاق سے ہم وزن ہو گیا ہے دمیتی اور لقیتی. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی شعر نہیں بنایا، کیونکہ شعر بنانے میں تکلف درکار ہے، اور ایسا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے. رائٹ، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی کیٹیگوریکلی کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، اور یہ آپ کے لیے زیبا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کبھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بلا ارادہ باوزن یا سیم رائم والے الفاظ نکلے ہیں تو وہ شعر نہیں کہلائیں گے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی ایسے جملے نکل آتے تھے جس کی ایک ایگزامپل یہ ہے، تو یہ بالکل ترانے کی طرح ہے، ہم وزن الفاظ ہیں لیکن یہ پوئٹری نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور آپ میں سے اگر کوئی بھی پوئٹ ہے یا کسی کا بھی کوئی ٹیسٹ ہے پوئٹری کے حوالے سے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ پوئٹری کرنے کے لیے آپ کو پورا جو سینٹینس ہے یا پورا جو مصرع ہے اس کے اندر جو الفاظوں کی سلیکشن ہے اور وہ سب کچھ ہے، وہ ہم وزن، سیم رائم، اور پھر میننگز والے بھی، یہ اس طرح کا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی ایک سیلف ٹاک کی ہے، اور سیلف ٹاک میں وہ چونکہ اپنے آپ کو ایک پازیٹیو کر رہے ہیں، انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس واقعے کو پازیٹیولی، تو اتفاقیہ وہ ہم وزن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بات بڑی زبردست ہے اگر آپ نوٹ کریں. کوئی بھی حادثہ یا کوئی بھی چیز جب ہوتی ہے عام طور پر ہم اس کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ او خون نکل آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کیا، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں او اتنا سارا خون نکل آیا تو اب ہم نے یہ انٹرپریٹ کیا، اس کو بڑھا دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بالکل چھوٹا کر دیا کہ ایک انگلی تو ہے، ایک انگلی پہ ہی تو چوٹ لگی ہے، اور چوٹ بھی کہاں لگی ہے؟ یا ایک اللہ کے رستے میں لگی ہے، یعنی یہ ویسٹ نہیں جائے گا کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات مجھے اور آپ کے لیے بھی سیکھنی بہت ضروری ہے۔ زندگی میں کوئی کچھ چوٹ لگ جاتی ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، خون نکل آتا ہے، کوئی بڑی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، بڑی بیماری بھی اللہ نہ کرے آ جاتی ہے کوئی، تو انسان اپنے آپ کو پازیٹیو رکھے اور کیا کہے کہ یہ تو ایک یہ معاملہ ہے، باقی سب تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، اور پھر اور اگر انسان اللہ کی راہ میں ہے، آپ ایمان کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو یہی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہیں ہم تو، میں تو ایمان پہ رکھنے والی ہوں اللہ کے اوپر، میں تو اللہ کی فرمانبردار ہوں۔ تو بس اب اس رستے میں زندگی کے گزرتے ہوئے جو چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں ان سب کے اوپر اجر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں جس کے مفہوم یہ ہے کہ مومن کو کانٹا بھی اگر چبھتا ہے، اگر نیڈل بھی پرک کرتی ہے تو اس کا بھی اجر ہے، پاؤں گرد آلود ہوتے ہیں اگر جاتے ہوئے کسی رستے میں اس پہ بھی اجر ہے، تھکتا ہے تو اس پہ بھی اجر ہے، بھوک لگتی ہے اس پہ بھی اجر ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جب آپ ہیں تو پھر زخمی ہونا، انگلی زخمی ہو، پورے زخمی ہو، کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو اگر آپ میرے ساتھ ابھی پہلی کلاس میں تھے تو اس میں ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تجارت ہے، اور جس میں اجر ہی اجر ہے، جو زبردست تجارت ہے، بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، بظاہر جو نقصان نظر آ رہا ہے اس میں بھی بینیفٹ ہے، رائٹ؟ ان الفاظ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر پڑھ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے برا سے سنا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا ابو عمارہ، کیا تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حنین کے دن پیٹھ پھیر لی تھی؟ حنین کے دن سے مراد غزوہ حنین جس دن ہوئی۔ تو انہوں نے کہا جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو انہوں نے تو پیٹھ نہیں پھیری تھی۔ دراصل قبیلہ حوازن جن سے مسلمانوں کی بیٹل ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں دراصل قبیلہ حوازن کے لوگ سخت تیر انداز تھے، بہت شارپ آرچرز تھے وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نبی ہوں جس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب یہ انا نبی لا کذب انا ابن المطلب عبد المطلب، تو یہ بھی بابا میں آ رہا ہے، تو یہ بھی اتفاق ہے، رائٹ؟ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید کا یہ شعر پڑھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، آگاہ رہو اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے بارے میں فرمایا شاعر کا یہ شعر بہت عمدہ اور سچائی پر مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح پہلے فرمایا تھا کہ انا من الشعر حکمہ، کچھ شعر جو ہوتے ہیں وہ حکمت والے ہوتے ہیں، شعروں کی تعریف کی تھی، تو جس شعر کے اندر سچائی والی بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو علامہ اقبال کے بھی وہ تمام شعر جو کہ قرآن کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل سچی بات کر رہے ہیں، تو پھر وہ اچھے ہیں، سچے ہیں اور عمدہ ہیں۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، امام بخاری کہتے ہیں حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مہدی حدثنا سفیان عن عبد الملک حدثنا ابو سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری اپنے ٹیچر محمد بن بشار سے رپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو صحابی رسول ہیں وہ ہیں سیدنا ابو ہریرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاعر نے جو سچی بات کہی ہے وہ لبید کا یہ قول ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکاد امیۃ ابن ابی سلط ان یسلم۔ اس نے کیا شعر کہا تھا؟ آگاہ رہو اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور قریب تھا کہ امیہ بن ابی سلط مسلمان ہو جاتا۔ اس نے اپنے بارے میں کہا کہ امید ہے، قریب تھا کہ وہ میں مسلمان ہو جاتا، لیکن ہوا کیا کہ وہ اسے مسلمان ہونا نصیب نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر جو اس نے بات کہی تھی کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو یہ کیا تھی؟ یہ بالکل سچی بات تھی۔ تو جن اشعار میں توحید بیان کی جائے، اللہ کی یکتائی یا اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے، جن اشعار میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے،
اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو، وہ شعر قابل تحسین ہیں، پسندیدہ ہیں، پریز وردی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر، شاعر نے جو یہ بات کہی یہ بالکل سچی ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شعروں کو پسند فرمایا کرتے تھے اور بعض اوقات پڑھا بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ عثمان بن مظعون نے لبید کے شعر کا ایک اور حصہ پڑھا، اور جس میں کیا تھا کہ ہر نعمت ضرور ختم ہونے والی ہے۔ تو عثمان بن مظعون نے کہا یہ جھوٹ ہے، کیونکہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہیں، یعنی ایک بات ٹھیک تھی لیکن دوسری بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو نان مسلم پوئٹس ہیں، یا جیسے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں لبید ہے، نان مسلم پوئٹ ہے، اس کی کچھ باتیں تو ٹھیک تھی لیکن ہر بات اس کی ٹھیک نہیں تھی، رائٹ؟ تو یہ کرائٹیرین اپنے اندر ہونا ضروری ہے، اور یہ قرآن مجید پڑھ کر آتا ہے کہ ہم کسی کی بات کو، کسی کی ہر بات کو قرآن کی روشنی میں دیکھ سکیں۔ ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، کسی ایک کی کسی اچھی ایک شعر سنا تھا اس کا کوئی، بس ہم نے اس کو پورے پہ جنرلائز کر دیا کہ یہ ہے یہ اچھا، ہم کہتے ہیں ساری باتیں اچھی ہیں، اتنے انفلوئنس ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ عثمان بن مظعون کے ہم اس رویے سے کیا سیکھ رہے ہیں کہ جب ان کو لبید کا ایک شعر پتہ چلا جس میں اس نے کہا تھا کہ ہر نعمت ضرور ختم ہونے والی ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، جنت کی نعمتیں تو ختم نہیں ہیں۔ تو اپنی عقل کے دروازے ہمیں کھلے رکھنا ہے اور چیزوں کو درست طریقے سے سمجھنا ہے۔ تو اس ساری بات کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو بات ہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعروں کو پسند فرمایا ہے جن میں توحید، آخرت یا حقیقت کا بیان تھا، یا معاشرے کی اصلاح کی باتیں تھیں، یعنی صرف انٹرٹینمنٹ کا فیکٹر نہیں تھا بلکہ ان میں سبق تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعروں کو پسند فرمایا ہے۔ اگلی حدیث بھی بہت اچھی ہے اسی حوالے سے۔ 6148 حدیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال، امام بخاری اپنے ٹیچر قتیبہ سے رپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو صحابی رسول ہیں وہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر جو تھا وہ یہود کی ڈویلنگز تھیں، یہود کے علاقے تھے، رائٹ؟ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب خیبر فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ تو سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، فسرنا لیلاً، تو ہم رات میں ٹریول کر رہے تھے، رات کو چلے، رات بھر چلتے رہے۔ فقال رجل من القوم لعامر بن الاکوع، تو لوگوں میں سے جو جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان میں سے کسی ایک شخص نے عامر بن الاکوع سے کہا۔ عامر بن الاکوع کون ہے؟ سلمہ بن الاکوع کے بھائی ہیں۔ ان سے کہا، کیا کہا؟ الا تسمعنا من ہنیہاتک، کیا تم ہمیں اپنے شعر نہیں سناتے؟ قال، راوی کہتے ہیں، سلمہ بن اکوع کہتے ہیں، وکان عامر رجلا شاعر، وہ کہتے ہیں عامر جو تھا وہ شاعر تھے۔ فنزل یحدو بالقوم، تو پھر وہ ان کو اپنی شاعری سنانے لگے۔ یقولو، وہ کہتے جاتے تھے، ولا اللہم لولا انت مہتدیتنا، یا اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہم نماز پڑھتے، فاغفر فداء لک مقتفینا، ہم آپ پر فدا ہوں، ہم نے پہلے جو گناہ کیے انہیں معاف کر دیجئے، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور جب دشمن سے ہمارا پالا پڑے تو آپ ہمیں ثابت قدم رکھیے، وَأَلْقِيًا سَكِينَةً عَلَيْنَا، اور ہم پر سکون اور اطمینان نازل فرمائیے، إِنَّا إِذَا سِيحَ بِنَا أَتَيْنَا، جب ہمیں جنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، وَبِالصَّبَاحِ أَوَّلُوا عَلَيْنَا،
اور وہ بلند آوازوں سے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں. یعنی ایک طرح کی رجزیہ شاعری تھی جس میں بیٹل فیلڈ میں جانے سے پہلے آف کورس رات کا وقت تھا، تھک بھی گئے ہوں گے، تو ایک طرح سے چارج کرنے کے لیے اپنی فوج کو یا لوگوں کو، تاکہ وہ جو تھکن ہے وہ اتر جائے اور فریش ہو جائیں، تو انہوں نے یہ شعر کہنے شروع کیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من ھذا السائق، یہ اونٹوں کو چلانے والا کون شخص ہے؟ سائق ڈرائیور کو بھی کہتے ہیں، اور خاص طور پر جو شخص اونٹوں کو ڈرائیو کر رہا ہو، کیونکہ ابھی میں نے ذکر کیا نا کہ جو ہدی ہوتی تھی یا جب یہ لوگ ٹریول کرتے تھے تو پھر شاعری پوئٹری پڑھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ اس سے اونٹ جو تھے وہ تیز تیز چلنے لگتے تھے. آف کورس اونٹ بھی تھک جاتے ہوں گے، تو ان کو ایک طرح سے بک اپ کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے، تاکہ ایک چارج ہو جائے وہ اور تیز تیز چلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ڈرائیور کون ہے، یہ کون چلا رہا ہے اونٹوں کو، یعنی اس طرح کی شاعری کر کے. قالو، لوگوں نے عرض کیا، عامر ابن الاقوع، یہ عامر بن اقوع ہیں. فقالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے. یعنی کتنا اچھا کام یہ کر رہے ہیں کہ لوگ جس وقت ڈی موٹیویٹڈ ہونے کے چانسز ہیں، ان کی تھکن کے چانسز ہیں، اس وقت ان کو چارج کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا دی تو فقال رجل من القوم، تو لوگوں میں سے، صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے کہا، وجبت یا نبی اللہ لولا امتعتنا به، اللہ کے رسول اب تو ان کے لیے شہادت ضروری ہو گئی، کاش آپ چند روز تک ہمیں ان کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے. قال، راوی کہتے ہیں، فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ، تو پھر ہم خیبر پہنچ گئے. راوی کون ہے؟ سلمہ بن الاکوع. وہ کہتے ہیں ہم خیبر پہنچ گئے. فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، اور ہم جب خیبر پہنچ گئے، یہودیوں کو ہم نے سیج ڈال دی. فحاصرنا، محاصرہ کر دیا، یہاں تک کہ ہمیں بھوک نے بہت ہی تنگ کر دیا. آف کورس ساری رات کا ٹریول تھا، پھر یہاں آئے ہیں تو کوئی پارٹی کرنے نہیں آئے تھے، بیٹل کرنے آئے تھے. تو وہ یہود اپنے قلعوں میں تھے، اور انہوں نے کیا کیا، ان کے چاروں طرف محاصرہ کر لیا. اور آپ میں سے جو لوگ میرے ساتھ مصبحات میں تھے، ہم نے ریسنٹلی سورۃ الحشر بھی پڑھی ہے کچھ مہینوں پہلے، اور اس کے اندر بھی خیبر کا ذکر تھا. تو بیسیکلی مسلمان گئے ہیں، اور اسی واقعے کا ایک یہ واقعہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. تو بھوک کہتے ہیں ہمیں بہت شدید لگی. ثم ان اللہ فتح علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہمیں اہل خیبر پر فتح عطا فرمائی. فلما امس الناس اليوم الذي فتحت علیہ، تو جس دن فتح ملی اس دن شام کو، جب شام ہوئی تو کیا ہوا، اوقدوا نیرانا کثیرا، لوگوں نے کیا کیا، بہت ساری آگیں جلا لی، جگہ جگہ آگ جلا لی یا بہت سی آگ جلائی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما هذه النیران، یہ کیسی آگ ہے، تم لوگ کس چیز پر آگ جلا رہے ہو. علی ای شیء توقدون، کس چیز کے لیے تم نے یہ آگ جلائی ہے. قالوا، لوگوں نے کہا، علی لحم، گوشت پکا رہے ہیں، گوشت کے لیے آگ جلائی ہے. قال علی ای لحم، کون سے گوشت پر تم نے یہ آگ لگائی ہے، کون سا گوشت پکا رہے ہو. تو قالوا، لوگوں نے کہا، علی لحم حمر انسیۃ، ہم اپنے پالتو گدھوں کا گوشت پکا رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرقوها وکسروها، گوشت پھینک دو. کیوں پھینک دو؟ کیونکہ یہ حرام ہے گوشت. اور برتنوں کو توڑ دو، یعنی جن برتنوں میں، جن ہانڈیوں میں پکا رہے ہو ان کو توڑ دو. قال، فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، او نحرقوها ونغسلها، کیا ہم گوشت پھینک دیں اور برتنوں کو دھو لیں تو. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوزا کا، چلو ایسا کر لو. رائٹ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو توڑنے کا حکم دیا تھا، لیکن ایک اچھا سوال تھا تو اس سے فائدہ یہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا دھو لو. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی برتن میں اگر کوئی حرام چیز تھی تو پھر اس کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو توڑنا یا پھینکنا ضروری نہیں ہے. رائٹ. فلما تصاف القوم، پھر جب صحابہ کرام نے جنگ بندی
اور جنگ کے لیے پھر جب صحابہ کرام نے جنگ کے لیے صف بندی کر لی، انہوں نے صفیں بنا لی جنگ لڑنے کے لیے، کان سیف عامر فیہ قصر، تو حضرت عامر نے، عامر بن اقوا جو تھے، جو پوئٹ تھے، انہوں نے اپنی تلوار سے کیا کیا، فتناولا بہ یہودیا، انہوں نے ایک یہودی پر حملہ کیا، اور ان کی جو تلوار تھی وہ چھوٹی تھی، قصر تھی، شارٹ تھی، چونکہ وہ تلوار چھوٹی تھی، لیضربہ ویرجع ذباب سیفیہ، تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہودی پر حملہ کیا تو تلوار چھوٹی تھی، تو اس کی نوک پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگی، ذباب سیفی، سیف تلوار کی جو نوک تھی، فاصاب رکبت عامر، تو ان کے گھٹنے پر، ان کے نی پر آ لگی، فمات منہ، اس وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ آف کورس بہت زیادہ ان کا خون بہہ گیا ہوگا، اپنی تلوار سے جو انہوں نے چلائی تھی وہ چھوٹی تھی، تو پلٹ کے وہ انہی کے اوپر آ لگی اور گھٹنے میں لگی اور بلیڈنگ ہوئی، اور پھر وہ فائنلی شہادت ہو گئی ان کی۔ فلما قفلوا، تو جب لوگ واپس آنے لگے، قال سلمۃ، تو سلمہ کہتے ہیں، رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاحبا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے افسردہ دیکھ کر فرمایا، فقال علی، انہوں نے پوچھا، ما لکا، کیا ہوا ہے تمہیں، کیا بات ہے؟ فقلت، تو میں نے عرض کیا، فدن لکا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے بات کرنے کا انداز تھا کہ وہ پہلے اپنے والدین کو فدا کرنے کی بات کرتے کہ آپ پر میرے والدین فدا ہوں، اور پھر بات آگے کرتے۔ انہوں نے بھی وہی انداز اختیار کیا ہے کہ میرے والدین آپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ زعموا ان عامرا حبط عملہ، کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر کے اعمال برباد ہو گئے، کیوں؟ یعنی وہ اپنی تلوار سے چونکہ وہ زخمی ہو کے مر گئے، تو ان کے تو اعمال برباد ہو گئے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قالہ، یہ کس نے کہا ہے؟ قلت، سلمہ کہتے ہیں، قالہ فلان و فلان و فلان و اسید بن الحدیر الانصاری، فلاں نے کہا، اس نے کہا، اور فلاں نے کہا، اور اسید ابن حدیر الانصاری نے کہا، یعنی 3-4 لوگوں نے کہا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کذب من قالہ، جس نے بھی یہ بات کہی ہے اس نے غلط بات کہی ہے۔ ان لہ لاجرین، عامر کے لیے تو 2 اجر ہیں، بے شک 2 اجر ہیں۔ وجمع بین اصبعیہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے اپنی 2 انگلیوں کو جمع کر کے اشارہ فرمایا، اور فرمایا، انہ لجاہد مجاہد، وہ عابد بھی تھے اور مجاہد بھی تھے۔ قل عربی نشأ بها مثلہ، عامر کی طرح عربوں میں ایسے بہادر کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اینڈ میں بات کی ہے وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، عامر بن الاقوا کی تعریف کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کریں گے۔ پہلی بات تو یہی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ عامر بن الاقوا کے لیے 2 قسم کے ثواب کی بشارت دی، اور وہ 2 قسم کے ثواب کون سے ہیں؟ ایک تو اللہ کی راہ میں، انہوں نے کہا نا کہ لجاہد مجاہد، اللہ کی راہ میں، اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنے کا ثواب، اور دوسرے اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا ثواب۔ اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ ہو کہ ایک تو خود بھی جان دی، اور دوسرے شاعری کے ذریعے سے دوسروں کو موٹیویٹ کیا، تو دس از سم تھنگ جو کہ ثواب کا کام ہے۔ اور خاص طور پر ایک ایسے موقع پر انہوں نے جو پوئٹری جو ہم نے حدیث کے شروع میں پڑھی تھی، ایسے موقع پر انہوں نے ایک جوش کے ساتھ ایک رضیہ کلام پڑھا، جس وقت کے لوگوں کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہو، انہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہو، تو ایسے وقت میں ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، چاہے شعر سنا کر، چاہے کسی اور طرح، تو یہ ایک ثواب کا کام ہے۔ اب آپ سوچیں نا کہ ذرا امیجن کریں، رات بھر ٹریول کیا ہوا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہوگی، دشمن کو فیس کرنا ہے، تھک گئے ہوں گے، اور پہلے زمانے میں کوئی ایسے
तो सवारियां आराम दह नहीं थी ना, मिट्टी भी लग रही है, प्यास भी लग रही होगी। तो अब ऐसे फिर उन्हें जाकर उनको यहूदियों के किलों को मुहासरा भी करना था। तो उस वक्त उनके अंदर एक एनर्जी, एक जोश, एक वलवला चाहिए, ताकि दुश्मन आते हुए उनको जब देखें कि वो ये जोश से आ रहे हैं तो वो पहले ही रोब में आ जाए। वरना अगर ढीले ढीले अगर जा रहे हो दुश्मन की फौज, तो जो दूसरा है वो क्या कहेंगे, कि वो कहेंगे इनको तो अंदर तो जान ही नहीं है इनके अंदर। तो ऐसे मौके पर शेर सुनाकर आमिर बिन अलकवा ने बुलंद आवाज से वो शेर पढ़ने शुरू किए, जिससे पूरा माहौल जो था वो मोटिवेट हो गया, चार्ज हो गया। तो ये एक सवाब का काम है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ फरमाई कि ऐसे टैलेंट रखने वाले लोग कम ही पैदा होते हैं। और कौन से औसाफ थे जिनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया? उनकी बहादुरी का जिक्र फरमाया, उनकी एफर्ट का जिक्र फरमाया, और अपनी बहादुरी को एक्सप्रेस किया करते थे थ्रू पोइट्री। ठीक है। और दूसरी बात हमें ये मालूम हो रही है कि आमिर बिन अल अकवा ने ये जो पोइट्री पढ़ी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ी। ये शेर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़े गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तायीद की, उनको पसंद किया, और ऊँट जो थे वो तेज तेज चलने लगे। ठीक है। तो हुदी जो है शायरी, वो ऐसी शायरी है कि जिसकी वजह से ऊँट भी फ्रेशन अप हो जाते हैं। अब आप कहेंगे जानवरों को समझ नहीं आती, नहीं, जानवरों को ट्यून भी समझ आती है, जानवरों को अल्फाज भी समझ में आते हैं, सब जानवरों को इतना सेंस होता है। तो ऊँटों को, थके हुए ऊँटों को भी उन्होंने दौड़ा दिया। और इससे हमें फिर ये बात समझ में आती है कि अच्छी बात को सदका क्यों कहा गया। क्योंकि जब कोई अच्छी बात करता है तो आपका हौसला बढ़ जाता है। जब कोई अप्रिशिएट करता है, हौसला देता है, एनकरेज करता है, ये हम सब इंसानों के अंदर है कि हमारी फितरत में एनकरेजमेंट को पसंद करते हैं, हमारी तबीयतें, पॉजिटिव स्ट्रोक्स अच्छे लगते हैं हमें, राइट। तो जब कोई ये करता है तो दरअसल वो नेकी का काम कर रहा है, राइट। तो इससे हमें ये भी अंदाजा होता है कि नेकी करने का जो दायरा है वो कितना बड़ा है। यानी बज़ाहिर जो है वो हम समझते हैं कि नेकी किसी पर्टिकुलर फॉर्म का नाम है, लेकिन अब ऐसे वक्त में और देखिए कि इतने सारों में एक थे आमिर बिन अल अकवा जिन्होंने ये पोइट्री पढ़ी। तो एक ऐसे वक्त में जबकि एक 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 जरूरत हो किसी काम की और उसको करने वाला और कोई ना हो, कोई एक ही शख्स हो, तो इसका मतलब है कि वो यकीनन एक टैलेंटेड इंसान है, और वो अपने टैलेंट को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्नहु लजाहिदुन मुजाहिदुन क़ल्ला अरबियुन नशअ बिहा मिस्लहु। तो वो आबिद भी थे, वो मुजाहिद भी थे। तो अल्लाह की राह में, अल्लाह की इताअत में कोशिश करना, अल्लाह की राह में उसके दीन की खिदमत में कोशिश करना, ये इंसान को डबल रिवॉर्ड्स लेके आता है। और अभी आज सुबह ही हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला ने ऐसी तिजारत की तरफ इनवाइट किया है जो बहुत ही अमेजिंग है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्म, या ये देखिए कि ये लोग थे जिन्होंने उस तिजारत को ऑप्ट किया था, तो फिर खुशखबरियां भी इनको मिली, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम इस हदीस से सीख रहे हैं वो ये कि आमिर बिन अल अकवा को की जब शहादत हो गई, और उनकी शहादत उनकी अपनी तलवार से हुई थी, तो कुछ लोगों ने इस बात को क्या कहा कि उनका तो अमल ही ज़ाया हो गया, गोया उन्होंने खुदकुशी की है, नाउज़ुबिल्लाह, सुइसाइड की है। तो बाज़ औक़ात कुछ लोग अपनी सोच के मुताबिक कुछ बातें बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर में तो अपनी तलवार ही लगी थी, लेकिन देखा ये जाएगा कि उनकी जो अपनी तलवार लगी थी वो उन्होंने खुद अपने आप को मारी थी, ये यहूदी पर हमला करने के दौरान वो इस तरीके से कोई एंगल बना कि वो उनकी तरफ पलट कर आके लग गई। अपने आप को मारने के लिए तलवार नहीं चलाई थी ना ये, कोइंसिडेंटली दुश्मन को मार रहे थे वो, और तलवार पलट कर अपने ऊपर आ गई। ठीक है। इसी तरह अगर कोई सोल्जर है, वो शूट कर रहा है, और वो बाउंस होकर जो गोली है वो उसी को आकर लग गई, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसने सुइसाइड की है। ठीक है। तो अमाल की बुनियाद नीयतों पर है। और दूसरी चीज ये कि किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की कही हुई गलत बात को फरमा दिया कि ये सब गलत बातें हैं, डिनाई कर दिया उन बातों को, राइट। तो एक तो हमें यही बात समझ में आ रही है कि चूंकि सहाबा कराम भी इंसान थे, इस किस्म के ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ नज़र आ रही है उससे बहुत दफा लोग इन्फ्लुएंस होकर इस किस्म की बात कर देते हैं, लेकिन एक जो मोमिन है उसकी एक फरासत होती है, वो चीज़ों को देखता है कि वाक़या एक्चुअली कैसे हुआ है, तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि ये बात इस तरह नहीं, इस तरह हुई है। इसी तरह इस हदीस से हमें ये बात भी हम समझ रहे हैं कि अच्छा सवाल जो होता है उससे खैर के दरवाजे खुलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोश्त को फेंक दो और बर्तनों को तोड़ दो।
تو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول ہم گوشت پھینک دیں اور برتنوں کو دھو لیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ انسپائرنگ بات جو میرے اور آپ کے لیے بہت انسپائرنگ ہونی چاہیے اور سیکھنے والی ہونی چاہیے صحابہ کرام سے، وہ یہ کہ ٹریول کر کے آ رہے تھے، ساری رات سے سفر میں تھے، پھر محاصرہ کیا، پھر بیٹل ہوئی، پھر شام جب فتح ہو گئی تو شام کو لکڑیاں جنگل سے چن کے لائے ہوں گے، آف کورس جبھی تو آگ جلائی ہوگی، وہ اس میں ایک ایفرٹ چاہیے تھی. گدھے کاٹے پھر انہوں نے، آف کورس کھانے کا انتظام کر رہے تھے نا، اور اس میں بھی ایک ایفرٹ لگتی ہے. اور پک رہا ہے کھانا، یعنی اب سوچیں آپ اگر آپ بھوکے ہیں اور کھانا بس آلموسٹ تیار ہونے والا ہے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ پھینک دو گوشت کو، تو آپ نوٹ یہ کیجئے گا کہ کوئی بھی سوال یا کوئی آبجیکشن یا کچھ بھی نہیں آیا. یہ بھی نہیں پوچھا کیوں پھینک دیں یا رسول اللہ، آن کی آن میں فوراً اس گوشت کو پھینک دیا گیا. بھوکے تھے، حرام چیز نہیں کھائی، رائٹ. دوسرے جو بات ہے، وہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں کہہ رہی ہوں سب سے زیادہ انسپائرنگ ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنا فوراً. کسی نے کوئی ifs and buts نہیں کیے. یہ ہے ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، رائٹ. اور یہی مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آگے رکھنا، ان کی بات کو، میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اور یہ بالکل پریکٹیکل اگزامپل ہے، بالکل سادے طریقے سے دیکھیے نریٹ ہوا ہے، کوئی سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک نیچرل واقعہ ہے جس کو نریٹ کیا گیا ہے. پک رہے ہیں کھانے، پوچھا گیا کس چیز کا گوشت ہے، انہوں نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گوشت پھینک دو اور برتنوں کو دھو دو، رائٹ. لوگوں نے گوشت کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو بہت بھوکے ہیں اب کیا ہوگا. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے اتنی محنت سے آگ جلائی تھی اور اب یہ پھر سب ساری ایفرٹ ضائع ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں کہا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ریئل ایمان کیا ہوتا ہے، سچا ایمان کیا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس سب اس پہ عمل کرنے والے تھے، اور یہی ایمان ہے. ایمان جب آتا ہے انسان کے اندر تو اس کے بعد وہ انسان عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور فوراً. ایک اور حدیث میں نے پڑھی ہے یہی والے واقعے میں، جس میں فوراً سب نے اپنے ہانڈیاں الٹا دی، کسی ایک نے بھی نہیں بچائی. تو یہ سب سے زیادہ انسپائرنگ بات ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے اس حدیث سے. یقیناً ہم کسی اور ٹاپک کے لیے بھی یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو واقعات ہیں جو نریٹ کیے صحابہ کرام نے، اس میں بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سیکھنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنا، یہی ٹیک ہوم لیسن ہے آج کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی سامنے آئے، اس کے متعلق کوئی کامنٹ کیے بغیر اس کو فوراً مان لینا ہے. اور ماننے میں سستی کرنا منافقت کی علامت ہے، اعتراضات کرنا اور درجے کی منافقت کی علامت ہے، اور بہت پاسبلٹی ہے کہ انسان کی ایمان کی کمزوری اور کمی کی علامت ہے، رائٹ. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب اونٹ تیز دوڑنے لگتے ہیں اور اونٹ تیز دوڑنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں کو کون چلا رہا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اونٹوں کے اوپر شعر و شاعری کا، پوئٹری کا، ردم کا اثر ہوتا ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ڈرائیو کرتے ہوئے بہت تیز جب ڈرائیو کرتے ہیں تو بہت تیز میوزک لگاتے ہیں، رائٹ. لیکن یہ جو سارا تھا یہ بہت پرپسفل، ایک پرپس کے لیے جا رہے تھے، تو کوئی ادھر ادھر کی بات، فضول کی باتیں نہیں تھی. ایک اپنے آپ کو دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حوصلہ دیجیے گا اور اللہ ہم آپ پہ فدا ہوں، اسی اس طرح کی باتیں کریں تو اس سے ایک ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے اور انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے. تو بیسیکلی یہ بھی ایک فارم آف نیکی ہے جو عامر بن الاقوا نے کی، اور اس کے بعد پھر وہ شہید ہو گئے.
تو یہ آج کا ہمارا سیشن تھا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ٹیک ہوم لیسن ہے جو ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، جہاں پر اور بھی بہت سی باتیں، ان میں جو سب سے ٹاپ پہ ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا. تو مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا ہے. جو انہوں نے فرمایا اس کے اوپر فوراً بجا لانا ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو کرنا ہے. فٹ سٹیپس کو فالو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے کیا ہے، تو بس ان کو دیکھیں اور کرتے چلے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلى جنة الفردوس. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے. انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.